مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی محفل سید الاتقیاء امام الاولیاء روح امت اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام نامی سے موقوف ہے۔ یقیناً اس پاکیزہ مقدس ہستی کی تعریف کے لیے ہم جیسوں سے کیا اور ہم جیسوں کے بیان سے کیا حق ادا ہو سکتا ہے، جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا بھی آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں کوئی اپنا آقا تسلیم کرتا ہے تو لازماً اس کو مولا علی شیر خدا کو بھی اپنا آقا تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ سید الاصفیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت سے دو طرح کے فیض جاری ہوئے، ویسے ہزاروں فیض جاری ہوئے، ایک فیضان نبوت ہے اور ایک فیضان ولایت ہے۔ فیضان نبوت میں علم و حکمت ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے چلی ہیں، اور فیضان ولایت جس میں سارے صوفیاء اکرام کا تصوف ہے، سب کے اخلاق و کردار ہیں، اور وہ جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ دنیا کے سارے سلسلے انہی پر منتہی ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا بھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو کچھ بھی شہر سے نکلے گا وہ دروازے سے ہی نکلے گا، اور جو کچھ بھی فیضان ولایت میرے آقا سے دنیا کو ملا ہے وہ علی جیسے دروازے سے ہی ملا ہے۔ اب یہاں پر میں آج مختصراً مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہ صرف شعر نہیں، ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا، لکھ کر کے اس کو گھروں کے دروازوں پر لگا دیے جائیں تو کوئی بلا اندر نہیں آئے گی، یہ بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، میرے پاس 5 چیزیں ہیں جس سے میں ہر طرح کی بلاؤں کی گرمی کو دور کر دیتا ہوں، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا، ان کے دونوں بیٹے اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا۔ یہ وظیفہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اور ان کے نام کی برکت یہ ہے کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، صرف آپ کو آج میں یہ بھی بتا دوں کہ شیعہ اگر ہم سب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ علی کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، ظالموں، سارے صحابہ میں ہم علی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا، اس پر تو وہابی ہم سے جلتے ہیں کہ مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشکل کشا بنایا ہو تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ اس لیے کہ مولا علی خود سے مشکل کشا نہیں بنے، اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہے، سلیکشن ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کاملہ کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، نبوت کے اعلان سے 7 سال پہلے یا ایک روایت میں 9 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اس سے 9 سال پہلے قریباً مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی بھی لگتے ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے گھر میں علی کی ولادت ہوئی۔ جائے ولادت کے لیے اگرچہ اختلاف ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو نہ دودھ پی رہے تھے نہ آنکھ کھول رہے تھے،
تو لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ ابو طالب کے گھر میں اندھا اور گونگا بچہ پیدا ہوا. یعنی صبح سے شام ہو گئی، بچے نے نہ منہ دودھ کو لگایا، نہ کوئی چیز چکھی، نہ آنکھ کھولا. پھر یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. اس وقت آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے چچا کے گھر دیکھنے کے لیے. چھوٹے اس ننھے علی کو گود میں لیا اور اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے منہ میں لگایا. اپنا تھوک شریف نکال کر مولا علی کو چٹایا تو حضرت علی خوب تیزی سے قوت سے حضور کی انگلی چوسنے لگے. پہلی غذا پڑی، پھر فوراً ہی آپ آنکھ کھول کر کے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں. یہ فضیلت مولا علی کو حاصل ہے. آپ کی جوانی میں کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا، سنا ہے آپ جب پیدا ہوئے تھے آنکھ بھی نہیں کھولے تھے، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا تھا. فرماتے ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ علی اسد اللہ الغالب بننے والا ہے، اللہ کا شیر بننے والا ہے، اس لیے اس کی زبان سے پہلی غذا مصطفیٰ کا لعاب ہو اور اس کی نگاہیں کھلیں تو پہلی نگاہ مصطفیٰ کا چہرہ ہو. اور یہ دونوں فضیلتیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کے اعتبار سے مکہ میں جب قحط پڑا تھا تو ابو طالب کے گھر اولاد زیادہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ ابو طالب کے گھر بار کا بوجھ تھوڑا سا کم کیا جائے، تو ان کے کوئی بچے کو ہم لے لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ابو طالب نے اٹھا کر حضرت علی کو دے دیا کہ آپ اپنے گھر میں اس کی پرورش کریں. یہ وہ علی ہیں کہ بچپن سے کاشانہ نبوت میں ان کی پرورش ہوئی ہے. پیدا تو ابو طالب کے گھر ہوئے، تربیت مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی. پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اعلان فرما دیں اللہ کے آپ آخری رسول ہیں. فاران کی چوٹیوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو جمع کیا اور پھر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا یہ سب خدا جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے، ایک خدا کی عبادت کرو. سارے لوگ بغلیں کھجاتے حضور کو برا بھلا کہتے ہوئے نکلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں اعلان فرمایا ہے کوئی جو میرے دین کی حمایت کرے گا. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 9 سال کی تھی اور آپ کو آشوب چشم تھا، یعنی آنکھ آنا جس کو کہتے ہیں، آنکھ لال ہو جاتی، اور پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، دبلے پتلے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے لائے ہوئے دین کی میں حمایت کرتا ہوں، میں آپ کی تائید کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اتنا بڑا مشن میں لے کر کے آیا ہوں، ایک چھوٹے بچے سے میرے دین کی کیا کاروائی چلے گی، بلکہ اسی ننھے بچے کو آپ نے سینے سے لگایا اور فرمایا مولا اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما. یہ دعائے نبی تھی کہ ایسا اثر کر گئی وہ شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے. اور پھر آپ کی طاقت و قوت کا حال یہ ہوا کہ اس زمانے میں 40 صحابہ مل کر جو چیز اٹھا نہیں سکتے تھے وہ تنہا حضرت علی اٹھا لیتے. یقیناً بازو علی کی مضبوطی کا راز میرے آقا کی دعائے پاک ہے. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم راز رہے کئی دنوں تک. سابقین اولین میں آپ کا بھی نام ہے. بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں. تطبیق یوں دی گئی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بڑی عمر والوں میں حضرت ابو بکر صدیق، غلاموں میں حضرت بلال حبشی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی الگ الگ تطبیق دی گئی. پھر جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمانے والے تھے، تب بھی اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، اور حضرت علی کو اس وقت سلایا تھا جب حضور کے گھر کا پورا احاطہ کیا گیا تھا کافروں کے ذریعے سے. سب قتل کرنے کے برے ارادے سے مکہ کا ہر خاندان کا فرد جمع تھا، تلواریں ان کے ہاتھوں میں لہرا رہی تھی، اور اب حملہ کرنا ہے، محمد کے گھر میں داخل ہو کر انہیں قتل کر دینا ہے. یہ پلان تھا. اس وقت ہی ہجرت کا حکم نازل ہوا.
اے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہجرت فرمائیں، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں، آپ کے پاس جو امانتیں ہوتی تھی اس میں ذرا برابر بھی خرد برد نہیں ہوتی۔ آپ نے مولا علی شیر خدا کو ساری امانتیں دی اور کہا تم آج میرے بستر پر سو جاؤ، کل صبح اٹھنا تو یہ جس کی امانتیں ہیں یہ سب دے دینا اور تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی سوئے، جانتے ہو موت کا بستر ہے، قتل کا بستر ہے، چادر تانے۔ آپ فرماتے ہیں میں یمنی چادر اوڑے سو رہا تھا، اچانک تھوڑی دیر کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر چلے گئے، ان کافروں میں سے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اندر داخل ہوئے کفار و مشرکین، بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا، ظاہر سی بات ہے کہ تلوار اٹھاتے اور گردن کو الگ کر دیتے، لیکن بعض لوگوں نے کہا دیکھ لو سونے کی حیت الگ لگ رہی ہے، جسم کی ساخت الگ لگ رہی ہے۔ چادر کھینچی گئی تو حضرت علی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ محمد یہاں سے چلے گئے، ان کو مار کے کوئی مطلب نہیں، پھر واپس چلے گئے۔ ایک بہت ڈیفیکلٹ معاملہ ہے، ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ موت کے بستر پر سو جانا، غلطی سے اگر قتل ہو جاتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے بہت سکون کی نیند آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کل امانتیں دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ٹل جائے لیکن حضور کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ صبح تو ہونا ہی تھا، امانتیں دینا ہی تھا اور مجھے مدینہ پہنچنا ہی تھا۔ یہ حضرت علی کا یقین۔ اس کے بعد آپ بھی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہاں پر آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاملہ یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان سب میں سے ایک صحابی کو اور مدینے میں موجود صحابہ جو انصار کہلاتے ہیں بھائی بھائی بنا رہے تھے، ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی، دونوں کا ہاتھ پکڑتے حضور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقد مواخات مکمل کیا، سب کو بھائی بھائی بنایا۔ تعداد کے اعتبار سے آڈ تعداد تھی، جوڑ نہیں تھی۔ حضرت علی تنہا لاسٹ میں بچ گئے، انصار سب ختم ہو گئے۔ جس کو بھائی بنانا تھا انصار ختم ہو گئے۔ اب بھائی بننے کے لیے مدینے میں کوئی اور انصار الگ ایک تعداد میں نہیں تھے۔ حضرت علی غمگین ہوئے، تھوڑا سا آپ کے دل میں بات ایسی آئی کہ میں اکیلا آخر میں بچ گیا، مدینے میں کوئی انصار باقی نہیں رہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنائے گا۔ آپ کے اس مغموم چہرے کو دیکھ کر حضور نے بلایا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور میرے لیے کوئی انصاری نہیں ملا، کوئی صحابی نہیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سب کو ان کا جوڑ ملا ہے لیکن میری طرف بھی تو دیکھو کہ میں تمہارا بھائی بننے کو تیار ہوں۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کسی چیز کی طلب بھی نہیں ہوئی۔ زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی بڑی سادگی سے گزری ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ تاریخ دان لوگوں نے لکھا ہے اور احادیث کریمہ کی روایت کرنے والوں نے روایت کی ہے کہ حضرت علی سے کبھی کسی نے فحش گوئی نہیں سنی، بری بات یا چلانا ڈانٹنا کبھی نہیں سنا، بلکہ آپ کو اتنی سادگی میں دیکھا گیا ہے کہ کپڑے کبھی ایسے پہنتے کہ آستین کھینچ دیں تو انگلیوں تک آ جائے، چھوڑ دیں تو پھر کندھے تک چلا جائے۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے کپڑے پہننا یقیناً جائز ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسی اچھے کپڑے کے سبب میں قیامت کے دن گرفتار نہ ہو جاؤں۔ وہ سادگی کے ساتھ، یہاں تک کہ کسی نے فالودہ آپ کو پیش کیا تھا، اس زمانے کا جو بھی فالودہ رہا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشبو سونگھی اور فرمایا بڑی اچھی غذا ہے اور اس کی خوشبو اچھی لگ رہی ہے لیکن میں نہیں پینا چاہتا۔ واپس دیا، کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی کو کبھی پیتے نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کھاتے یا پیتے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کوئی نئی چیز میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تقوی سب اپنی جگہ پر مسلم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان فرمایا کہ جس کو بھی نبی سے ملنا ہے اسے 2 بار مجھ سے ملنا پڑے گا۔
2 بار مجھ سے ملنا پڑے گا. گویا کہ اس میں ایسا لگتا کہ آپ اپنی فضیلت حضور سے زیادہ بتا رہے ہیں. صحابہ کو یہ بات لگی, حضور کے پاس شکایت آئی, علی اپنی فضیلت آپ سے زیادہ بیان کر رہے ہیں, آپ سے کوئی ملنے آئے تو 2 بار ان سے ملنا پڑے گا. حضرت علی سے پوچھا کیا علی تم نے ایسا کہا ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں, آپ نے ہی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. داخل ہونے کے لیے 1 بار جانا پڑے گا, باہر نکلنے کے لیے 1 بار جانا پڑے گا. جو نبی سے ملنے آئے گا وہ دروازے سے داخل ہوگا اور دروازے سے باہر ہوگا. اسی لیے میں نے کہا کہ 2 بار مجھ سے اسے ملاقات کرنی پڑے گی. اب حضرت علی کی فضیلت ہم کیا بیان کریں, آپ کے اس علم کی صرف ایک جھلک میں بتا دوں. فرماتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر تو دور کی بات ہے, سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو اتنی کتابیں ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر لادنا پڑ جائے گا. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر. حضرت علی فرماتے ہیں میں 70 اونٹوں کو اس تفسیر سے بوجھل کر سکتا ہوں, باقی پھر آپ کے علم کے سمندر کی انتہا کس نے دیکھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علی اور میں ایک ہی درخت سے پیدا ہوئے. درخت کا مطلب شجرہ. حضور فرماتے ہیں ہر نبی ایک درخت, یہ درخت نہ سمجھیں, شجرہ کو درخت کہا جاتا ہے, نسب کو. حضور فرماتے ہیں میرا اور علی کا نسب دونوں کا ایک ہی ہے. ظاہر سی بات ہے چچیرے بھائی ہیں, اور اوپر جا کر حضور کے بھی دادا وہی ہیں, علی کے بھی دادا وہی ہیں, اور پھر آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب ایک ہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی سے بغض و عداوت رکھی وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے. علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور جس کے دل میں کڑن ہو جلن ہو وہ نبی کا نہیں. اس لیے الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم معیار محبت معیار ایمان مانتے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی میں بتا دوں علی 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 ماتم کرنا ہمارا شیوا نہیں, ماتم کرنے کو ہی محبت نہیں کہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً ہم امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں, سید الاولیاء, سید الاصفیاء, سید الاتقیاء, باب مدینۃ العلم, سب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. جہاں حسنین کریمین کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہے, فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کی سعادت حاصل ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ہونے کا, بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ تمام چیزوں کے ہم اہل سنت و جماعت قائل ہیں. لیکن بعض لوگ آپ کو یہ بلیم کرتے ہیں, یہ ہم لوگ نہیں, جو غیر مقلد وہابیہ ہیں وہ حضرت علی کی دشمنی میں کڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جتنا علی کو بڑھایا جاتا ہے اتنا نہیں ہے. ہم کون ہیں بڑھانے والے؟ علی کو تو اللہ اس کے رسول نے بڑھایا ہے, ہم بڑھاتے نہیں. جتنا احادیث اور قرآن پاک میں ان کی شان بیان ہوئی ہے اتنی ہی بیان کرتے. قرآن میں جب علی کی فضیلت میں آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت آئی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتا ہے, مسکینوں کو کھلاتا ہے, قیدیوں کو کھلاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر مال و اسباب زیادہ نہیں تھے, لیکن خیرات اتنی کرتے تھے, سخاوت اتنی کرتے. کیا آپ کا گھر ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے بیمار ہونے پر منت مانگتی, اے اللہ اگر یہ دونوں بچے میرے صحیح ہو جائیں. نہیں, آپ کی کنیز فضہ, انہوں نے منت مانگی کہ اگر یہ دونوں بچے صحیح ہو جائیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھیں گے, 3 روزے رکھیں گے. یہ فضہ نے منت مانگی اور بچے دونوں صحت یاب ہوئے, حسنین کریمین. یہاں سے ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ منت مانگنے کے یہ طریقے اہل بیت سے سیکھو. صرف دھاگا باندھنا, تالا بند کرنا یہ منت نہیں ہوتی. مرغے کاٹ کے آنا, بکرے کاٹ کے آنا, لوگ تن آسانی چاہتے ہیں کہ جس میں آسانی سے معاملہ نپٹ جائے. ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے کی منت کر سکتے ہیں, ایک بار مکمل قرآن ختم کرنے کی منت کر سکتے ہیں, 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کی منت کر سکتے ہیں, مسجد میں کوئی چیز وقف کرنے کی منت کر سکتے ہیں. باقی رہی بات, ہم سب کو منت کا طریقہ کچھ غیروں نے اس طرح سکھایا کہ جا کر مزار پاک کی چوکھٹ پر یا ان کی جالیوں پر دھاگا باندھ دیں. دھاگا باندھنا نہ بزرگوں سے ثابت ہے, نہ ہی آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو منت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہی منت ہوئی, بچے صحیح ہوئے
تو روزہ رکھا. 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت علی، فاطمہ، فضہ اور دونوں حسنین کریمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں مزدوری کیا کرتے تھے. دن بھر مزدوری کرنے پر آپ کو 2 درہم ملتے تھے. بڑی محنت سے روزہ رہ کر کے مزدوری کرتے تھے. شام کے وقت 2 درہم سے آٹا خرید لایا اور گھر میں لا کر دیا. اس سے 5 روٹیاں بنی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دسترخوان پر وہ 5 روٹیاں بچھاتی ہیں. اچانک دروازے پر ایک یتیم بچہ، ایک یتیم لڑکا آواز دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، آپ کا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے اپنے دسترخوان سے بھی کچھ کھلا دو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر دی تھیں اور صرف پانی پی کر کے پورے گھر والے افطاری کرتے ہیں. دوسرے دن پھر سحری کیا ہے؟ پانی. پھر روزہ رکھے. حضرت علی اسی حالت میں مزدوری کرتے تھے. پھر شام میں 2 درہم کا آٹا خرید کر کے آج لائے. پھر 5 روٹیاں بنی. آج ایک مسکین آیا جس کے کپڑے بھی پھٹے تھے، بہت ہی غریب الحال نظر آتا تھا. اس نے بھی آواز لگائی کہ تمہارے گھر سے روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہے، کئی دن ہو گئے مجھے کھانا میسر نہیں آیا. آج بھی 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی. پھر پانی سے افطار ہو گئی. کس کی یہ ہمت ہے؟ یہ لجپال اور سخی گھرانہ صرف رسول اللہ کا ہے، اہل بیت کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 1 روٹی دے دیتے اور باقی 4 تو اپنے رکھ لیتے، بانٹ لیتے. حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں، اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کے نام پر مانگا. تو میں اس میں ڈیوائڈ کیسے کروں؟ اللہ کے لیے اتنا اور ہمارے لیے اتنا، سب کچھ اللہ کا ہے اس لیے دے دیا. تیسرے دن پھر پانی پی کر کے روزہ رکھتے ہیں. پھر حضرت علی مزدوری کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے فاقہ 3 دن کا، سحری بھی پانی سے، افطاری بھی پانی سے. یہاں تو ہمارے شام ایک ہی روزے میں پیٹ جھک جاتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں. لیکن وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کی سخت بھوک کے بعد بھی ایک باغیچے میں خدمت کر رہے ہیں. اور مزدوری ملی تو آج بھی وہ اپنی مزدوری سے آٹا لے کر کے آئے. آج ان کے گھر کے دروازے پر ایک قیدی آیا، اسیر. اس نے آواز لگائی کہ میں جیل سے چھوٹ کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی کھلا نہیں رہا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی کھلا سکتا ہے تو رسول اللہ کا گھرانہ کھلائے گا، آپ مجھے دے دیں. آج بھی 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی. اب کیا کھائیں ہیں؟ 3 دن ایسے گزر گئے تھے. رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے. فاطمہ کو بلایا تو دیکھا حسنین کریمین ایک طاق میں دبکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہیں. حضرت فاطمہ جھک گئی ہیں، پیٹ سے لگ رہا ہے. فضہ جو ان کی کنیز ہے کونے میں بیٹھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی کپ کپی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کسی کا کچھ جواب نہیں آیا. پھر آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی قوت سے، شکایت نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، نہ، بلکہ کہا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، سب اچھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ رہے تھے اور وہ غیب داں نبی جانتے ہیں. اسی وقت جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے. سورہ دہر کی 29ویں پارے کی آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اللہ کی محبت میں کبھی یہ لوگ اپنا پورا کھانا یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. اور پھر اخیر میں یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ گھر والے دیتے بھی ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اب تم سے نہ بدلے کی تمنا رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کی طلب رکھتے ہیں. یہ وہ گھرانہ جس کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، پھر فاطمہ کا فاقہ ہے، علی کا فاقہ ہے، 3 دن سے اگر ان کے گھر میں روزہ ہے تو پھر ان کا افطار کا سامان دنیا سے نہیں جنت سے اترنا چاہیے. خانے جنت اترا، جبرائیل امین ان کی رضا میں جنتی دسترخوان لے کر کے آئے. یقیناً یہ گھر والے مجبور نہیں تھے، مختار تھے. اللہ عز و جل کی محبت میں کل لٹانا ان کی عادت کریمہ تھی اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں پھر کھانا آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ یقین کامل تھا.
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق امام زمن نے فرمایا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یہاں ہم ایسے نہیں کہتے، کوئی اگر مانگنے آئے تو اس سے کہتے ہیں شکریہ تو بول، میں نے تجھے دیا ہے، ایسے ہی دبا کر جا رہا ہے، بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے دینے کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ تیرا اور بھلا کرے، دعا بھی یہ خود ہی دیتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں تھی، آپ کو علم و حکمت میں اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی تھی کہ آپ سیاست کا علم، حکمت کا علم، اور پھر عربی کے فنون کے اعتبار سے منطق، فلسفہ، حیت، توقیت، بلاغ، معانی اور ردیف، اشعار، یہ تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، حتیٰ کہ علم نحو کے بانی بھی آپ کہلائے جاتے ہیں۔ بہت سارے علوم حضرت علی سے نکلے۔ صرف اس بات کی میں آپ کو ایک جھلک دکھا دوں، فوراً ہی آپ حاضر جواب تھے، کوئی بھی اگر سوال کرتا تو آپ حاضر جواب تھے۔ حاضر جواب کسے کہتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور پھر یہ بھی فرماتے کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن عظیم سے دیتا ہوں، قرآن پاک سے دیتا ہوں۔ ایک بار پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک حسین و جمیل چہرے والا آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں نے سنا ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے اور اس کی عطا سے۔ تو اس شخص نے کہا اگر آپ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت جبرائیل کہاں ہیں؟ جبرائیل سدرہ میں ہیں کہ آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، کہاں ہیں ابھی؟ یہ سوال کوئی عام آدمی کیسے جواب دے سکے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، مسکرائے اور فرما آپ ہی تو جبرائیل ہیں۔ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو خود آپ سے سوال کرنے دوسری شکل اختیار کر کے آئے تھے، جیسے ہی آپ نے جواب دیا وہ غائب ہوئے۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف تھا، حتیٰ کہ چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی آیات دیکھتے تھے اور یہیں سے بیان کرتے کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا گیا۔ اور قرآن سے جواب دینے کا حال تو ایسا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک یہودی نے مذاق کیا، مذاق ایسے کہ یہودی عالم آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، سنا ہے کہ تم ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتے ہو، ذرا یہ بتاؤ۔ حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی تھی، گھنی داڑھی تھی، اور وہ یہودی عالم جو آیا تھا اس کی چھوٹی سی ٹھوڑی پر چند بال نکلے ہوئے تھے۔ کسی کی داڑھی ایسی بھی ہوتی، لیکن یہ پکا قاعدہ نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا، اے علی، تمہاری اور میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے؟ قرآن سے اس کے بارے میں بھی کوئی جواب بتاؤ کہ میری داڑھی ہلکی ہے اور آپ کی داڑھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے آیت فوراً پڑھی، 8ویں پارے کی آیت سورہ اعراف میں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ پاکیزہ زمین میں فصل اچھی نکلتی ہے، قرآن میں یہ فرمایا گیا پاکیزہ زمین میں فصل اچھی نکلتی ہے اور بنجر زمین میں دو چند ہی پودے نکلتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ یہ سب کے لیے نہیں، اس کا جیسا سوال تھا ویسے آپ نے اسے جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر جواب تھے۔ اب ایک چیز اور میں بتا دوں، عربی کا قاعدہ ہے، تھوڑی سی چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو مزہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پست قد تھے، یعنی قد آپ کا چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت عمر بھی بہت لمبے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی لمبے تھے، بیچ میں آپ کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، دونوں کے کندھوں پہ لگ رہے تھے۔ تو آپ تینوں جا رہے تھے تو صحابہ کرام دیکھ کر کے، ظاہر سی بات ہے وہ مذاق نہیں کرتے تھے، تفریح قلب کے لیے، صحابہ نے کہا یہ تینوں کی جماعت ایسی لگ رہی ہے جیسے عربی میں لنا لکھا ہوا، لام بھی لمبا ہوتا ہے، الف بھی لمبا ہوتا ہے، بیچ میں نون چھوٹا ہوتا ہے۔ لنا علمی بات ہے، سمجھ جائیں۔ لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے، جیسے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے مغفرت فرما، ہمارے لیے۔ یہ ایک با معنی لفظ ہے، یعنی اس کا اچھا معنی ہے لنا کا۔ لام ایسے لمبا آتا ہے، عربی پڑھے ہیں کم سے کم، الف بے تو پڑھی ہوں گے۔ لام اور ایک طرف الف، بیچ میں نون ہے، جس کو جوڑیں تو لنا ہوتا ہے۔ صحابہ نے ان تینوں کو دیکھ کر کے کہا یہ لنا کی طرح لگ رہے ہیں۔
حضرت عبدالرحمن بھی لمبے لام کی طرح ہیں، حضرت عمر الف کی طرح لمبے ہیں، بیچ میں حضرت علی نون کی طرح چھوٹے ہیں۔ فوراً آپ نے جواب دیا یہ نون کو بیچ میں سے ہٹا لیا جائے تو دونوں لا ہو جائیں گے۔ لا کا مطلب ہے کچھ نہیں، یہ حضرت علی کا جواب تھا۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، تو لا عربی میں کچھ نہیں کو کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا نون بیچ میں سے ہٹ جائے تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ اور حضرت عمر مسکرا کر کے کہنے لگے اے علی سچ کہتے ہو، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جب بھی حضرت عمر فیصلہ کرتے تھے تو حضرت علی کو بغل میں بٹھا کر کے فیصلہ کرتے، جو بھی عدالت میں فیصلہ آتا حضرت علی کے ہوتے ہوئے فیصلہ آتا۔ بہت سارے علمی اور آپ کے قضیے اتنے مشہور ہیں کہ آپ کی ایک پوری کتاب ہے قضیات، فیصلے جو آپ نے فرمائے، ایک حساب کتاب کیلکولیشن کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے میتھس پڑھنے والے سمجھ جائیں گے، اور باقی جس کو حساب کتاب سے شغف نہیں ہے باؤنس جائے گا۔